السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ شطرنج بائے محمد وسیم موسم علی اعظم کی ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب 4، دی ماسک شو۔ وہ ایک اپارٹمنٹ میں بیٹھا اپنی تجسس بھری نگاہوں سے موبائل کی اسکرین پچھلے 1 گھنٹے سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ ضروری معلومات اور اطلاعات وصول ہو رہی تھی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا، فضا خاموش مگر اپنے اندر بہت سی کہانیاں سمیٹے ہوئے تھی۔ وہ کبھی بیٹھتا تو کبھی کھڑا ہو جاتا، موبائل ایک جانب رکھتا اور اپنے ہاتھوں کو مسلنا شروع کر دیتا۔ اس کی یہ کیفیت غیر معمولی ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینے کی ابھرتی ہوئی بوندیں صاف کرتے ہوئے بولا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، میرا پیسہ، دولت، سب کچھ۔ وہ بکلاہٹ کے عالم میں بولا۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور خوف و حواس پر غالب آ رہا تھا۔ کچھ لوگوں اور چیزوں کو کھو دینے کا خوف انسان کو لاغر کر دیتا ہے۔ وہ موبائل کمرے میں موجود ٹیبل پر رکھتے ہوئے، جو کہ بیڈ کے سامنے پڑا ہوا تھا، بالکنی کی جانب چند لمحے تازہ ہوا میں سانس لینے کی غرض سے چل دیا۔ وہ باہر کھڑا اپنے ہاتھوں سے بار بار سر کو جگڑتے ہوئے لمبے اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں اپنی ہی موبائل کی رنگ ٹون گونجنے لگی۔ وہ بروقت رفتاری سے کمرے میں آ کر اپنے موبائل فون کی جانب لپکا۔ ہیلو، کوئی حتمی خبر ملی؟ اس نے الیک سلیک کے بغیر تیزی سے سوال پوچھا۔ سر، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کمپنی کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ تمام شیئر ہولڈرز کے شیئر ڈوب چکے ہیں، جس میں آپ نہ صرف شامل ہیں بلکہ سر فہرست ہیں۔ دوسری طرف سے ایک خاتون کی آواز سنائی تھی، جس کی عمر کسی اندازاً 20-22 سال ہوگی۔ مرد نہیں روتے۔ اس کے کھوکھلے اور بے جا مفروضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کی نمی نے پلکوں کی دہلیز پار نہیں کی، مگر احساس ضیاع اور اضطرابی کیفیت اس کے تاثرات سے عیا ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے آگے لاہلا عمل سوچتا رہا، مگر نقصان کے بعد تدابیر سوچتا صرف اپنے آپ کو دلاسا دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ وقت کسی حسینہ کے پلوں کی طرح سرکتا چلا گیا اور صبح سے شام ہو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اس بات سے باخبر تھا کہ وہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ سستی و کسل مندی کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ انہی قدموں پر واپس پلٹنے لگا۔ کیا ہوا آج؟ خیر تو ہے نا؟ سلام نہ دعا؟ کامل نے معتجب انداز میں پوچھا۔ وہ بات سنی انسنی کر کے کمرے کی جانب روا دوا تھا۔ کامل تھک ہار کر دفتر سے اپنے اپارٹمنٹ آیا، جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ جوس پلا دوں؟ وہ بھی موسمی کا، اگر موڈ آف ہے تو؟ کامل چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا۔ کامل نے کمرے میں آتے ہی اپنے کاندھے سے آفس بیگ اتار کر میز پر رکھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ کیا اس نے دوبارہ حال دریافت کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کمپنی، میرے سارے شیئرز ڈوب گئے ہیں۔ 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب میں کیا کروں گا؟ یہ سنتے ہی کامل کا چہرہ بھی اتر گیا۔ وہ بھی اب مغموم ہو چکا تھا۔ دوست کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہو، اور جب آپ کا چہرہ اترا ہوا ہو تو اس کا چہرہ بھی کھلکھلا نہ سکے۔ تم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالو، کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل آئے گا۔ اب ایسے پریشان ہونے سے تو پیسے واپس نہیں آ جائیں گے۔ اس نے روایتی انداز میں ہمت جٹانے والے 2-4 جملے بولے۔ مگر پیسہ؟ تم کوئی نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ وہاں سے پیسے بھی آتے رہیں گے اور تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، اچھی جگہ نوکری مل جائے گی تمہیں۔ کامل نے اسے متبادل راستے کی تجویز دی۔ مگر میری منزل نوکری حاصل کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اتنے پیسوں سے میرا نقصان کی تلافی ہوگی۔ میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کامل کو وضاحت دی۔ اچھا سب ویسا ہی ہوگا جیسا تو چاہے گا۔ کامل نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بولا، ہماری زندگیوں میں کچھ بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ وہ بیٹھ کے میٹرس پر اپنی انگلیوں سے لکیریں بنا رہا تھا۔ وہ ایک کو دوسری سے ملاتا تو کبھی انگلی سے اس پر ظرف کا نشان لگا دیتا۔ اس کا سرمایہ ڈوب چکا تھا۔ سوائے پچھتاوے اور اپنے آپ کو کوسنے کے وہ پچھلے دنوں سے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ سنائے پھر کیا سوچا آپ نے؟
کامل نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد گفتگو کا آغاز کیا۔ میں نے کیا سوچنا ہے، اب تو کسی لاٹری کا ہی انتظار ہے، یہ کہتے ہوئے ہلکی سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر آیا ہوئی۔ میرے شنگ پنگچو، کبھی ایسا نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، میری طرح۔ اور یہ بات کامل راؤ کہہ رہا ہے۔ میری نقیب یادداشت کے مطابق یہ بات تو تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی سمارٹ؟ کامل شگفتہ انداز میں بولا۔ کامل اس کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ ان دونوں کی دوستی زیادہ گہری تو نہ تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے سے بے تکلف ہو چکے تھے۔ کامل محنتی مگر خوش طبع انسان، زیادہ سوچنے سے پرہیز کرنے والا، کیونکہ زیادہ سوچنا بھی بعض اوقات انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اس کی گفتگو میں مزاح مگر اپنائیت شامل ہوتی تھی۔ ہاں بھائی ہاں، وہ کامل کو بے دلی سے جواب دیتے ہوئے بولا۔ آج اتوار کا دن تھا، کامل گھر پر ہی تھا اور وہ ہمیشہ اپنی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتا تھا، خاص کر اس وقت میں جب وہ مشکلات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں۔ کمرے میں بالکنی کے ذریعے سورج کی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ اچھا، تمہیں پیسے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ مطلب ٹھیک ہے تمہارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس کے باوجود بھی مجھے تو تم میں پیسے کی ہوس نظر آتی ہے۔ کامل نے مذاق میں ایک ہی سچ سے پردہ اٹھایا تھا۔ بس میں بچپن سے ہی ایسا ہوں، ہوس و حرص مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا، اور دوستوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ آپ کو سزا نہیں دیتے۔ میں چاہتا ہوں پیسہ کماؤں، مہنگی سے مہنگی گاڑیوں پر سفر کروں، نفیس سوٹ میرے بدن پر اور لذیذ کھانے ہمیشہ میرے دسترخوان پہ موجود ہوں۔ اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی پڑھنا پڑا، کچھ بھی۔ اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، پیسوں کے لیے کسی کا قتل بھی کر دو گے؟ کامل نے کہکا بلند کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جواب یک لفظی تھا مگر اپنے اندر سفاکیت کی کئی نئی تہ چھپائے ہوئے تھا۔ کامل کی ہنسی سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کامل کو اس سے اس جواب کی توقع نہ تھی، تو توقعات ٹوٹنے کے بعد ہم اکثر خاموشی کا دامن تھام لیتے ہیں۔ دونوں بہت دیر تک خاموش رہے۔ کامل نے ریموٹ اٹھاتے ہوئے ٹی وی آن کیا تو منظر دیکھ کر اس نے فوراً بند کر دیا۔ ایک آدمی اپنے جسم کی کھال کو نوچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی چند پیسوں کے لیے۔ چلنے دیتے ہیں۔ اس نے سکوت کو توڑتے ہوئے کامل سے کہا، تمہاری نفسیات کتنی غیر معمولی ہو گئی ہے۔ تمہیں کسی کو درد میں دیکھ کر راحت محسوس ہو رہی تھی؟ کامل نے چہرے پر حیرانی کے تاثرات لیے پوچھا۔ ہاں، یہ چیز مجھے محسور کر رہی تھی، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔ کامل اس گمان میں تھا کہ شاید وہ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ایسا برتاؤ کر رہا ہے۔ چند دنوں بعد شاید وہ بہتر محسوس کرے، مگر وہ بہت کچھ ایسا کر چکا تھا جس سے وہ نا واقف تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت شاید کسی طوفان کو اپنے جانب مدعو کر رہی تھی۔ اس کے اندر کی خاموشی شور مچا رہی تھی، اس کی ہیل کی ٹک ٹک سے فضا گونج رہی تھی۔ سفید و سیاہ شطرنج کی طرح بنے فرش پر اس کا چلنا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ملکہ چال چل رہی ہو۔ سیاہ رنگ کی میکسی کے ساتھ سیاہ مگر چمکدار دوپٹہ اس کے کناروں پر سفید دھاگے سے کام ہوا تھا، اس نے گردن میں لٹکایا ہوا تھا۔ ایزل بیٹی آ گئی؟ اس کی ماں نے اسے آتے دیکھ چہرے پر ایک رسمی سی مسکراہٹ سجائی۔ سہرش اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی اور ایزل گھر کے مرکزی دروازے سے سہرش کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جی امی جان، ویسے ممی، میں نے آپ کو امی جان بولا؟ وہ مسکرائی۔ یہ پکا کلچر ڈے کا اثر ہے۔ سہرش بھی اپنی بیٹی کے ساتھ مسکرائی۔ سہرش جمشید ادھیڑ عمر کی خاتون، مگر اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ان کے اوصاف میں شامل تھا۔ بالاخر سے لائٹ براؤن کلر کے سے ڈائی کیے گئے تھے، ہاتھوں میں سادہ مگر مہنگا کنگن جو زیادہ بھاری تو نہیں، البتہ ہاتھوں پر پرکشش لگتا تھا۔ میں چینج کر لوں پھر نیچے آتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ سیڑھیاں لاؤنج کے وسط میں تھی جو 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک طرف صوفے تو دوسری طرف آرٹ کی شاہکاروں کے ساتھ بیٹھنے کا خاکہ مختلف نوعیت کا تھا۔ وہ ابھی دوسرے زینے پر ہی تھی کہ میکسی ہیل کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس کا وجود اگلے لمحے میں سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا فرش پر موجود تھا۔ اس کی گونج جیسے گلے سے ایک اعلیٰ فریکوینسی کی چیخ پورے گھر کی فضا میں تحلیل ہو گئی، اور قریب بیٹھی اس کی ماں چونک اٹھی۔
او مائی گاڈ، کیا ہو گیا؟ راشدہ جلدی ڈاکٹر کو فون کرو اور کہو مسز جمشید کے گھر آئے، ایمرجنسی ہے۔ اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہی گھر کو جیسے سر پر اٹھا لیا تھا۔ دیکھیے معمولی سی موچ ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، ابھی منگوا لیں۔ ڈاکٹر نے ایزل کے پیر کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے سفید پیر پر سلور رنگ کے پازیب بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ راشدہ، تم ڈاکٹر صاحب کو باہر تک چھوڑاؤ۔ ایزل کا کمرہ اپنی طرز کا شاہکار تھا، خوبصورت اور نظروں کو لبھانے والی آرٹ پیسز چاروں طرف نصب تھے۔ دیواروں پر دیواروں پر ہوا پینٹ بھی اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لو، اس میکسی وغیرہ کی وجہ سے دیکھو پاؤں میں موچ آ گئی، اور اوپر سے یہ پاؤں میں کیا عجیب سی چیز پہنی ہے، اتارو اسے۔ مسز جمشید ایزل کی طرف دیکھ کر بولی، ممی کلچر ڈے تھا آج، تو مجھے لگا اس لیے اس ڈریسنگ میں کچھ یونیک لگوں گی، بس اسی لیے۔ اس کے ماتھے پر ناراضگی کی لکیریں آیا ہوئی، وہ بیزاری سے بولی تھی، شاید تمیز کسی خاص طبقے میں رہنے سے نہیں آتی، خوش اخلاقی، تہذیب و تمہت سے آراستہ لہجہ تو خدا کی نعمتوں میں سے ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ الگ کرنے کا بھوت تمہارے سر پر سوار رہتا ہے۔ مسز جمشید کی گفتگو جاری تھی۔ اچھا، میں میٹ کو تمہارے کمرے میں بھیجتی ہوں، وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ ایزل کی ماں یہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ آج ہمارے فینس کی خواتین کا گیٹ ٹوگیدر ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ وضاحتی جملہ فضا میں تحلیل ہوا۔ ایزل آنکھوں میں سالوں پرانی کئی شکایتیں سجائے اپنی ماں کو جاتا دیکھ رہی تھی، جس میں سر فہرست ماں باپ کی عدم توجہ شامل تھی۔ اس کا گھر کا ہر فرد اپنی ذاتی زندگی میں اس قدر مشغول تھا کہ کسی دوسرے کے پاس فرصت کے چند لمحے گزارنا بھی محال تھا۔ ایسا گھر جس میں لوگ جذباتی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ نہ ہو، اسے گھر سے مکان بنتے دیر نہیں لگتی۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ سورج کی روشنی کمرے میں لکیروں کی طرح پڑ رہی تھی۔ کامل حسب معمول وقت پر اپنے دفتر کے لیے نکل پڑتا، مگر وہ گھوڑے بیچ کر دن کے 11 بجے تک سوتا رہتا۔ آج اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر ہی برہم تھا۔ اس کی آنکھوں میں رت جگہوں کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ کامل کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر پرسکون تھا، بالکل اس کی طرح۔ اچانک دروازے کی بیل بجی، جس پر وہ چونکا، کیونکہ اتنی جلدی کامل کبھی دفتر سے واپس نہیں آتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک پل کو سوچا اور پھر بیڈ سے اتر کر دروازہ کھولنے کی غرض سے چل دیا۔ اس نے پولو شرٹ کے ساتھ اسٹریٹ فٹ جینز پہنی ہوئی تھی اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا مگر سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ چند قدم آگے آیا اور سڑک پر نگاہ دوڑائی۔ اسے حد نگاہ تک صرف برق رفتار گاڑیاں اور فٹ پاتھ پر چلتے سادہ لوگ ہی کچھ لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ واپس پلٹ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک سرخ لفافے پر پڑی، جس پر سیاہ رنگ کی ایک مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے قریب جا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی اور اس کو چھونے سے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی کوئی اسے یہاں احتیاط کے ساتھ رکھ کر گیا ہو، مگر وہاں اس کے سوا کوئی بشر موجود نہیں تھا۔ اس سرخ مگر اپنی طرز کے مختلف لفافے نے اسے محصور کیا۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے آیا۔ اس نے لفافہ کھانے کی میز پر رکھا اور ناشتہ کرنا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں بہت باریک بینی سے اس لفافے کو جانچ رہی تھی، جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اپنی جگہ پر رکیں۔ سنہری حروف میں اس لفافے پر دی ماس گیم لکھا ہوا تھا نظر آیا، جو کہ فوٹو کرومک لنک کے ذریعے لکھا گیا تھا۔ راشدہ کہاں ہو؟ ایزل نے اس کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھی تھی، جس کے سامنے ایک میز پڑی تھی۔ وہ اپنے نرم ہاتھوں سے کوئی آرٹ پیس بنانے میں مشغول تھی۔ جی بی بی جی۔ راشدہ کمرے میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آئی اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے معطب سی کھڑی ہو گئی۔ کامران کتابیں لے کر آ گیا؟ اس نے اپنی کتابوں کے بارے میں دریافت کیا، جن کو لانے کے لیے اس نے ڈرائیور کو بھیجا تھا۔ میں ابھی جا کر معلوم کرتی ہوں، یہ کہتے ہوئے راشدہ کمرے سے نکل گئی۔ ایزل کے ہاتھوں میں تمام جہانوں کے رنگ سمٹ کر آ چکے تھے۔ ایک نٹ کھٹ سی لٹ بار بار اس کے چہرے کے ساتھ آ کر لپٹ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اپنا کام کرنے میں مشغول تھی۔ سفید چہرے پر سورج کی روشنی کسی موتی پر چڑھتے ہوئے سونے کے پانی کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھی۔ اس کے کمرے میں موبائل کی رنگ ٹون گونجنے لگی۔
وہ تیزی سے موبائل فون کی جانب لپکی. موبائل فون کی جلتی بجھتی اسکرین دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. وہ کال اس کی قریبی دوست مومنہ کی تھی. سناؤ میری چلتی پھرتی آرٹ کونسل کیسی ہو؟ دوسری طرف سے مومنہ نے بے ساختگی سے پوچھا. ایزل نے کہہ کر بلند کیا. اس کی کھلکھلاہٹ سے کمرے کی فضا میں موجود آسودگی کم ہو گئی. میز کے ساتھ رکھے گملے میں پھول کی پنکھڑیاں اپنی بندش توڑ کر پھیل رہی تھی. بس ٹھیک ہوں، ایزل نے جواب دیا. بس؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز میں تجسس اور اپنائیت کا رنگ صاف جھلک رہا تھا. یار میں چاہتی ہوں کہ اپنے اس فن کو اعلیٰ درجے تک پہنچاؤں. میرے آرٹ پیسز یوں ہی گھر میں پڑے رہے تو میرا نام اس شعبے میں کیسے ایک ستاروں کی طرح چمکے گا. ایزل نے اس کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کیا. بعض اوقات انسان ستاروں کی روشنی چاہتا ہے مگر اس کے حصے میں صرف آسمان کی سیاہی آتی ہے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا ہی ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں اس قدر تخلیقی ذہن کسی کا نہیں دیکھا. مومنہ نے ہمیشہ کی طرح اسے حوصلہ دیا. ہیرا اگر چار دیواری میں قید رہے تو اس کی حیثیت ایک اینٹ کی مانند ہوتی ہے. ایزل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو راشدہ ہاتھ میں چند کتابیں لیے کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی. مومنہ میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں. اس نے مومنہ کی اجازت چاہی. کتابیں میز پر رکھ دی. اس نے تحکم لہجے میں بولا. اچھا بی بی جی. راشدہ خاموشی سے کتابیں میز پر رکھ کر واپس چلی گئی. یقیناً تمہیں اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. وہ سیاہ کاغذ پر لال سیاہی سے لکھی اس سطر کو پڑھ کر چونکا تھا. اس نے وہ لفافہ کھولا جس کے اندر ایک سیاہ صفحہ برآمد ہوا. کاغذ سے ایک خاص قسم کی خوشبو آ رہی تھی. اس نے آگے پڑھنے کا آغاز کیا. آپ کو ملے گا ایک بلینک چیک. یہ جملہ پڑھ کر اسے لگا شاید کوئی اس کے ساتھ مذاق کرنا چاہتا ہے مگر اس کے لیے آپ کو ہمیں کچھ ایسا کر کے دکھانا ہوگا جسے دیکھ کر ہمیں آپ میں انفرادیت کا اندازہ ہو. وہ کاغذ پر سطروں کی شکل میں بکھری ڈوروں کو سلجھا رہا تھا. ہم خوش تو آپ خوش. خط ایسے انداز میں لکھا گیا جیسے کوئی اسے پہلے سے جانتا ہو، اس کے حالات سے واقف ہو. یہ شطرنج کا کھیل ہوگا جس میں تم پیادے کا کردار ادا کرو گے اور ہم بادشاہ کا فرض نبھائیں گے. اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل رہی تھیں. ہماری طرح شرائط ہوگی، ہماری کچھ شرائط ہوں گی جو تمہیں قبول کرنا ہوگی. وہ اس خط کو یہیں پر چھوڑ دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے وہ شرط قبول تھی جس سے وہ دولت کی تشنگی کو بجھا سکے. اس خط کا اور آگے آنے والے کسی بھی سرگرمی کا آپ کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گے. اس کھیل سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ پہلے تو شرائط پڑھ چکا تھا. اس کے اندر تجسس کی چنگاری اب شعلے کی صورت اختیار کر گئی تھی. اگر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اس کے اثرات تمہاری ان چلتی سانسوں میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں. اس نے تھوک نکلا اور پڑھنا جاری رکھا. اس کھیل کے کچھ مرحلے ہوں گے، کچھ قواعد و ضوابط جیسے ہر کھیل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم وقت سے پہلے ظاہر نہیں کر سکتے. اس کے ذہن میں ان قواعد و شرائط کو جاننے کا اشتیاق پیدا ہونے لگا. یقیناً تمہارا ذہن اب نئے تقاضوں کو جاننا چاہتا ہے مگر اس سے پہلے ان دو رنگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اور نیچے بنے خانے میں اپنے دستخط کر کے اس خط کو وہیں رکھ دینا جہاں سے اٹھایا تھا. اس شخص نے وہ کاغذ دوبارہ میز پر رکھا اور اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا. اس نے الماری سے ایک لائٹر نکالا جس پر ایک خاص طرز کا ڈیزائن کندہ تھا. وہ لائٹر ہاتھوں میں تھامے صوفے پر بیٹھ گیا. ٹک ٹک ٹک. لائٹر کی آواز سے اس کی سوچوں کا بنتا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا. اسے اس کھیل کی شرائط، قواعد یا کوئی بھی اور چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی. وہ صرف بلینک چیک کے بارے میں سوچ رہا تھا. لائٹر کی ٹک ٹک بھی جاری تھی. چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور اس لائٹر کو بھی الماری میں رکھ دیا جہاں اس طرح کے اور بھی بہت سے لائٹرز پڑے تھے. سب انسانوں کی طرح تھے، ظاہری چمک تھی مگر نقصان پہنچا سکتے تھے. اس نے باہر جانے سے قبل قریب ہی میز پر پڑی ایک بال پوائنٹ اٹھائی اور برق رفتاری سے کمرے سے باہر نکل گیا. وہ اپنی فطرت کے عین مطابق سیاہ رنگ پر نشان لگا چکا تھا. اس کے ہاتھوں نے چند لمحوں میں زندگی اور موت کے اس زہریلے کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے تھے. صفحہ پلٹی. صفحے کے آخر پر بالکل باریک حرف میں لکھا تھا:
اس نے صفحہ پلٹا اور اپنی گردن مسیت اس کانٹریکٹ کی طرف جھکائی۔ ہمارے پیادے مبارک ہو، کل شام 6 بجے پہنچ جانا۔ اس نے آگے ایک مخصوص جگہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہماری گاڑی وہاں سے تمہیں خود پک کر لے گی۔ اپنا رنگ انہیں بتانا، وہ تمہیں تمہاری منزل تک لے آئیں گے۔ اس گاڑی میں موجود ڈرائیور سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ ویسے بھی کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ قدرت نے اسے بولنے سے محروم کر دیا تھا، یعنی ہم نے اس کی زبان کاٹ دی تھی۔ تمہارے سائے کو بھی خبر نہ ہو، ہم منتظر ہیں۔ ایزل کا کمرہ اندھیری میں ڈوبا ہوا تھا، چھت کے ساتھ لگا ایک فانوس مدھم روشنی پیدا کر رہا تھا۔ دروازے کے چرچراہٹ سے اس کی آنکھیں ایک بار کھلیں اور آہستہ آہستہ پھر اس کی پلکیں گالوں کے ساتھ جا لگیں۔ بی بی، سب ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ راشدہ کی آواز نیم تاریک کمرے میں فضا میں تحلیل ہوئی تھی۔ ایزل کی آنکھیں عام سی تھیں، مگر وہ جس کو دیکھتی تھی وہ خاص ہو جاتا تھا۔ اپنے بالوں کا جوڑا باندھتے ہوئے اس نے قریب ہی بورڈ میں لگے کسی بٹن کو آن کیا تو سارا کمرہ چکمکانے لگا۔ ایک پل کو تو اس نے آنکھیں میچ لی، پھر آہستہ آہستہ کھولی۔ اس کی نظر سامنے پڑی میز پر ٹکی جس پر وہ کتابیں پڑی ہوئی تھی جو کل اس نے منگوائی تھی۔ وہ جمائی لیتے ہوئے میز کے سامنے پڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ ایک کتاب کے صفحات کا لمس محسوس کرنے کے بعد دوسری کتاب کا جائزہ لینے لگی ہی تھی کہ اس کی آنکھیں کسی غیر معمولی چیز کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے ایک چمکدار لفافہ نظر آیا۔ رنگوں کے پیار کرنے والی لڑکی کی توجہ اس لفافے نے اپنی طرف مرکوز کر لی۔ اس نے لفافہ اپنے ہاتھ میں لیا اور کتابوں کو میز کے کونے پر رکھ دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کو تھامے ہوئی تھی۔ ایزل نے اسے کھولنے کی کوشش کی جس سے ایک لفافہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اے منفرد لڑکی! اس نے پہلے چند الفاظ پڑھے تو اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھرے۔ اسے لگا جیسے آج کوئی اسے تسلیم کر رہا ہو۔ ہم تمہاری تخلیقی شاہکار دیکھنے کے منتظر ہیں۔ یہ ایک ایسا کھیل ہوگا جس میں ہم آپ کو پرکھیں گے، مگر اس کی خبر کسی کو کانوں کان نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوئی تو آپ کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کا نشان بھی زندگی سے قطر تاز سے مٹا دیا جائے گا۔ شرائط وہی تھی جو اس سیاہ رنگ کے حامل شخص کو ملی تھی، مگر الفاظ تبدیل تھے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ہمیشہ دھوکہ ہی ملتا ہے، لیکن وہ مختلف لوگوں کا روپ دھار کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے لب مسکراتے ہوئے خوشی کی ضمانت دے رہے تھے، مگر اس کے آنسو اپنی دہلیز پار کر چکے تھے۔ لڑکیوں کے دکھ عجیب ہوتے ہیں اور سکھ سے بھی عجیب۔ ہنس رہی ہے اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ۔ پروین شاکر۔ نیچے دیے گئے 2 رنگوں میں سے ایک رنگ کو چنیے اور اپنے دستخط کر کے یہ خط واپس اسی لفافے میں ڈال کر قیوم لائبریری کے بلاک نمبر 7 کمرہ نمبر 2 اور اس کمرے کی شیلف نمبر 5 میں ایک کتاب موت کا کھیل موجود ہوگی۔ اس کے اندر رکھ دینا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ وہ سفید رنگ منتخب کر کے اپنے دستخط کر چکی تھی۔ وہ اپنی معصومیت کے باعث کسی سطر کے پیچھے چھپے شفاف کھیل کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ بعض گتھیاں ہمیشہ الجھی رہتی ہیں۔ اس کا ایک آنسو اسی خط کے آخری کونے پر جا گرا جس سے اس کی نظر چند مدھم سے حروف پر پڑی۔ صفحہ پلٹیے۔ وہی پیغام، مگر لفظوں کی رد و بدل نے انہیں نیا روپ دیا تھا۔ کل شام 6 بجے پہنچ جائیے گا۔ اس سے آگے ایک مخصوص جگہ کا نام لکھا گیا تھا۔ ہماری گاڑی آپ کو وہاں سے خود پک کرے گی۔ اپنا رنگ انہیں بتانا اور وہ آپ کو آپ کی منزل تک لے آئیں گے۔ ایزل الجھ چکی تھی۔ اس کی اپنی ہی سوچیں ایک دوسرے کے سامنے دیوار کی مانند کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک طرف خواب اور دوسری جانب ایسا کھیل جس سے وہ ناواقف تھی۔ وہ اس شام ہمت باندھے لائبریری گئی اور دی گئی ہدایات کے مطابق اس نے اپنا کام سر انجام دیا۔ ایزل کے دماغ میں ہزاروں سوال تھے جس کا جواب جاننے کے لیے اسے اب وہاں جانا تھا جہاں اسے بلایا جا رہا تھا۔ آسمان کی تاریکی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سردیوں کا موسم بھی قریب آ چکا تھا۔ فضا میں دھند کے آثار نمایاں تھے۔ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے مگر ایک دوسرے کے لیے انجان۔ سڑک کے کناروں پر کھڑی ایزل سہمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار آنکھوں کو گھما کر چاروں جانب دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جس شخص نے سیاہ رنگ کا انتخاب کیا تھا
وہ بھی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن برق رفتار گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلتے لوگوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے۔ دور سے آتی ایک چمکدار گاڑی پر ایزل کی نظر پڑی۔ گاڑی اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکی۔ ڈرائیور نے سائیڈ مرر سے آہستہ سے نیچے کیا۔ سنجیدہ اور پراسرار آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کے لبوں نے کوئی جنبش نہیں کی، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ سفید پین کوٹ میں ملبوس ڈرائیور ایزل کو ایک نظر دیکھ کر سڑک پر توجہ مرکوز کر چکا تھا۔ چند سیکنڈز بعد ایزل بھاری دل کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ اب گاڑی کے بے حد قریب پہنچ چکی تھی۔ سفید، اس نے دل کی بے ترتیب دھڑکن کے ساتھ کہا۔ بیٹھ جاؤ۔ ڈرائیور نے گردن ترچھی کر کے ایزل کو ایک نظر دیکھا۔ وہ ہمت باندھے گاڑی میں بیٹھی۔ اپنے اس فیصلے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کے دل نے کہا کہ پلٹ جاؤ، مگر کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر آ کر اگر آپ ایک بار رواں ہو جائیں تو دوبارہ کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور یہ سوچتے ہوئے کہ وہ یہ مقابلہ جیتے گی اور اپنا لوہا منوائے گی، وہ قدرے پرجوش ہو گئی۔ باہر کا منظر گاڑی کے سیاہ مررز کی وجہ سے چھپ چکا تھا۔ گاڑی میں ایک انجانی سی مدھم خوشبو تھی۔ پچھلی سیٹس کے ارد گرد بھی سیاہ پردے تھے، گویا گاڑی ایک قفس کی صورت میں اس سے قید کیے لے جا رہی تھی۔ وہ شخص بھی گاڑی میں بیٹھا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، لیکن اسے خوف نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کا بوجھل پن۔ سیاہ شیشے والی گاڑی میں بیٹھا وہ نفوس اس کھیل کے ہر کھلاڑی کو چت کرنے کا سوچ رہا تھا۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے ہمراہ چل ہی جا رہی تھی۔ ایزل اس شخص سے بے خبر تھی اور وہ شخص ایزل کے سے انجان تھا۔ ایزل جس گاڑی میں موجود تھی وہ ایک جگہ پر آ کر رکی۔ ڈرائیور نیچے اترا اور دروازہ کھولا۔ ایزل گاڑی سے اتری، مگر اس گاڑی کا دروازہ کسی ایسی گلی میں کھلا جیسے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی چرند پرند دکھائی دیا تھا۔ آگے بڑھو، دیوار پر یہ لفظ چسپاں تھے۔ وہ ان دیواروں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ ہی رہی جن میں کئی راز چھپے تھے۔ چند لمحے چلنے کے بعد اب وہ ایک کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر چیز بڑی نفاسات سے ترتیب دی گئی تھی۔ کمرے میں عین وسط میں شیشے کا سٹینڈ موجود تھا جس پر سفید چمکدار اور موتیوں سے جڑا ماسک رکھا ہوا تھا۔ آپ کا پہلا تحفہ تحریر کاغذ پر لکھ کر اس سٹینڈ کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ ایزل کی آنکھوں میں اس خوبصورت ماسک کو دیکھ کر ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ اس نے ایسا ماسک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اسی گلی سے گزر رہا تھا جسے چند لمحے پہلے ایزل گزر کر گئی تھی۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی اور ڈرائیور دونوں غائب تھے، جیسے زمین ان دونوں کو نگل گئی ہو۔ وہ قدم بڑھاتا جا رہا تھا اور ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کی ہوس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحے چلنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں جوکر کئی ہیت لیے سیاہ ماسک رکھا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ اسی کے لیے ہوگا۔ اس کھیل میں شامل ہونے والے سب لوگ اپنی پہچان بھلا کر آئے تھے۔ اب ان کی پہچان ان کے نام سے نہیں بلکہ رنگوں سے ہونی تھی۔ وہ دونوں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ گاڑی کن راستوں سے گزری اور اس وقت وہ کہاں پر موجود تھے۔ البتہ اس جگہ کو شہر سے کوسوں دور کسی ویرانے میں تصور کیا جا سکتا تھا۔ وہ تمام رنگ موجود تھے، سیاہ، سفید، سبز، نیلا اور نارنجی۔ سب کے چہروں پر ایک مخصوص ماسک موجود تھا جو ان کے رنگ کے مماثلت رکھتا تھا۔ ہال کافی بڑا تھا، مگر صرف 5 کرسیاں جن پر وہ براجمان تھے روشنی ان کے وجود سے ٹکراتی ہوئی منفرد سائے بنا رہی تھی۔ آپ سب کو دی ماسک شو میں خوش آمدید۔ ایک بھاری آواز نے سکوت توڑا۔ ایزل کے تاثرات کو نقاب نے بڑے سلیقے سے چھپا لیا تھا۔ اچانک اس کے سامنے سے پردے اٹھے، تمام لائٹس ان سے ہٹ گئیں۔ وہ تاریکی میں ڈوب گئے، مگر ان کے سامنے چند چہرے جگمگا رہے تھے۔ وہ ایک ہال میں بیٹھے تھے جو 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک جانب وہ 5واں امیدوار، دوسری جانب وہ ناآشنا سے چہرے آرام دہ حالت میں بڑے بڑے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ غیر مانوس چہرے کے امراء تھے جو ان کو کسی نہ کسی شے کا لالچ دے کر اس نہج تک لے آئے تھے۔ اسٹیج کی دوسری جانب 2 خواتین اور 3 مرد بیٹھے تھے۔ انہوں نے سادہ سے لباس زیبتن کیے تھے
जिस तरह से कोई रस्मी माहौल में रहते हुए थक जाता है और वो फरागत चाहता हो। वो सब उनके लिए कठपुतलियां थी। कुछ शराइत तो आप सब पहले ही पढ़ चुके होंगे। आज आपको इस खेल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताया जाएगा। अब इन्होंने एक खातून की आवाज़ सुनी जो हॉल में लगे स्पीकर्स में गूंज रही थी। 4 मरहले। ये सुनकर वो सब चौंके। एजल ने तजस्सुस और बेबसी की मिली जुली कैफियत से उसे देखा। फिलहाल आपको सिर्फ पहले मरहले के बारे में बताया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल का नक्शा खींचा गया। पहली कसौटी आज से ठीक 1 हफ्ते बाद होगी और इस मरहले का नाम होगा द बिगिनिंग, जिसमें आप सबको कुछ ना कुछ मुनफरद पेश करना है जो हमारे दिल को लुभाए और हमारी नज़रों के लिए बाइस तस्कीन हो। वो औरत अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करके अब खामोश हो चुकी थी। लंबी खामोशी अचानक से वो इस इंसान जिसने स्याह रंग का इंतखाब किया था उठने लगा। रुको प्लेयर नंबर 4। उसे अब नया नाम दिया जा चुका था। यहाँ आप अपनी मर्जी से आए हैं, मगर यहाँ जो होगा वो हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। एक मर्द बारूब अंदाज में बोला। वहाँ मौजूद हर शराकतदार को अलग अलग नंबर्स दिए गए थे। पर्दा नीचे गिरा तो वो जजेस अब इन आंखों से ओझल हो गए, लेकिन उनके अल्फाज अब भी वहां बैठे खिलाड़ियों के कानों में गूंज रहे थे। ईज़ल को एक मखसूस जगह पर छोड़ा गया था जो इसके घर के करीब ही थी। गाड़ी से उतरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में दाखिल हो रही हो। सब कुछ यकसर बदल गया। उन स्याह पर्दों की जगह अब उसके घर में लगे खूबसूरत फूलों ने ले ली थी। वो डरी हुई थी कि कहीं उसके माँ बाप को इस बारे में पता न चल जाए। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हुई। घड़ी रात के 9 बजा रही थी। सहरिश उस वक्त किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में फ़ोन कॉल पर मसरूफ़ थी। वो बर्क रफ्तारी से कमरे में चली गई। उसने अपना अहना हैंडबैग मेज़ पर रखा और बालों के बने जूड़े को खोल दिया। कमर पर गिरते उसके बाल समंदर की लहरों की मानिंद लहरा रहे थे। बीबी, आपके लिए खाना लाऊं? वो बेड पर बैठी हुई थी कि राशिदा की आवाज़ ने उसे सोचने में खलल डाला। हाँ हाँ, ले आओ, उसने नर्म से लहजे में जवाब दिया। ईज़ल अब पुरजोश थी। वो हर सूरत अपनी काबिलियत से उन लोगों को मरऊब करना चाहती थी। राशिदा कुछ देर बाद उसे खाना देकर चली गई और उसके सिवा कोई ईज़ल के कमरे में नहीं आया। जो लोग कहते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को इनके हाल पर छोड़ दें। अगर औलाद को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो गुमराह हो जाती है। अब 1 हफ्ते बाद आने वाली सरगर्मी के बारे में सोच रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। सिर्फ 2 दिन रह गए थे। ईज़ल अपने काम में मशगूल रहती थी। उसके ख्यालों में इनाम की रकम नहीं बल्कि मेहनत की दाद की चाह थी। वो अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुकी थी। इस 1 हफ्ते में उसने अपने आप को कमरे में मुक़य्यद कर लिया। उसका जुनून गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। लाइटर की टक टक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी और ये आवाज़ प्लेयर नंबर 4 के लिए तस्कीन का बायस थी। उसने कभी सिगरेट नहीं पी थी, मगर लाइटर जमा करना उसका पसंदीदा मशगला था। वो मुकाबले के हवाले से सोच रहा था। आज आखिरी दिन था और उसके पास कोई ऐसा आर्ट पीस मौजूद नहीं था जिससे कोई मुतासर हो। वो अपनी पहली कोशिश को ही कामयाब बनाना चाहता था। सुबह से शाम हो चुकी थी। वो एक अनजान सड़क पर चल रहा था जिस पर तकरीबन 10 मिनट के वक्फे के बाद कोई गुजरता। वो एक जगह पर रुका। उसने अपने इतराफ में देखा और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। चंद कब्रों को अपने हाथों से छूने के बाद उसने एक कब्र की मिट्टी को निहायत खुश्क और बोसीदा हाल पाया था। अपने हाथों से वो कब्र की ऊपरी सतह पर पड़ी मिट्टी को हटाने लगा। आसमान पर तारों की जगह सिर्फ स्याह बादल थे। झींगर की आवाज़ इस माहौल को मज़ीद दहशतनाक बना रही थी। चंद लम्हों में उसने कब्र से मिट्टी हटा दी। कब्र में पड़े जिस्म और इसके दरमियान अब सिर्फ चंद ईंटों का फासला था जिनको वो हटा रहा था। उसकी आंखें कोई तासुर जाहिर नहीं कर रही थी। वो दीवानावार ईंटें उखेड़ कर दूर फेंक रहा था। पसीने की बूंदें कब्र में जा गिरी। वो एक पल को कब्र से दूर खड़ा हुआ और अपने जिस्म पर लगी मिट्टी झाड़ी। कुछ इंसानों के जिस्मों से गुनाहों की निजासत नहीं उतरनी चाहिए, चाहे हो जमजम से नहा ले। वो अब कब्र में उतर कर हड्डियां जमा करने लगा। हड्डियां किसी कमसिन बच्चे की मालूम हो रही थी। वो बारी बारी अपने हाथों से एक थैले में रुकता जा रहा था। एक लम्हा ऐसा आया उसने ज़मीन पर हाथ मारा
اور خاک کے سوا کچھ نہیں ملا، اسے یقین ہو چکا تھا وہ ایک معصوم سے کم و بیش تمام ہڈیاں جمع کر سکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ قبر کا ڈھانچہ دوبارہ بناتے ہوئے وہ قبرستان سے باہر نکل آیا اور بڑے بڑے قدم بھرتے ہوئے وہ اپارٹمنٹ تک پہنچا۔ ہانپتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ مقفل کیا۔ ہم دروازوں کو بند کر کے لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، مگر دروازوں کے پیچھے کیے گئے کاموں کے نتائج سے نہیں۔ وہ ڈرل مشین سے تقریباً سب ہڈیوں میں سوراخ کر رہا تھا، جیسے کسی مخصوص انداز میں ترتیب دینے لگا ہوں۔ اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ اپنے اس غسیل عمل میں مشغول تھا۔ اس نے اپنا آرٹ ایک بکسے میں بند کیا اور خود سو گیا۔ کمرے کی فضا میں آسودگی تھی، ہر چیز ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ سورج سے پیدا ہونے والی کرنیں بھی اس کمرے کو خوبصورت نہ بنا پائی۔ پلیئر نمبر 2، 3، 4 اور 5 ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے۔ پلیئر نمبر 1 اس وقت ججز کے سامنے اپنا آرٹ پیس دکھانے کے لیے گیا تھا۔ اس کے بعد پلیئر نمبر 2 یعنی ایزل کی باری تھی۔ ایزل ہاتھوں کو ایک دوسرے کے گرد لپیٹے کرسی پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک بیل بجی جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب ایزل کو بلایا جا رہا تھا۔ ایزل ہاتھوں میں ایک ڈبہ تھامے سٹیج پر گئی۔ کمرہ سٹیج کے پیچھے تھا اور سامنے وہی 5 لوگ ہاتھوں میں کاغذ اور پینسل لیے آرام دہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایزل نے اپنا آرٹ پیس نکالا جو کہ ججز کی نظر کو واقعتاً منفرد لگا۔ اس آرٹ پیس میں سے موجود دھڑ انسان کا اور چہرہ کسی جانور کا تھا۔ ایزل نے اپنی طرف سے کچھ یونیک بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ آرٹ پیس ایک مجسمہ ہی تھا جس کو نہایت خوبصورتی سے تراشا گیا تھا، کسی بھی طرح سے سفاکیت کا عنصر نمایاں نہیں تھا۔ وہ میز پر اپنا آرٹ پیس رکھتے ہوئے قریب ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں کبھی ججز کو دیکھتی جو کہ اس مجسمے کو بڑی صرف نگاہی سے دیکھ رہے تھے، تو کبھی جھک جاتی۔ سفید ماسک کے ساتھ اس کا لباس سادہ مگر پرکشش تھا۔ بالوں کو اونچی پونی ٹیل بنا کر ایک جانب کو کیا گیا تھا۔ ججز آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ ایزل کے دل کی دھڑکن حد رفتار بڑھ چکی تھی۔ ہمیں آپ کا آرٹ پیس بہت پسند آیا ہے۔ یہ اسی عورت کی آواز تھی جس نے پچھلے ہفتے شامل ہونے والے تمام لوگوں کو ہدایتیں دی تھی۔ ایزل واپس اس کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کی نظروں نے بیٹھے پلیئرز کا جائزہ لیا۔ سب اپنے اپنے آرٹ پیس اپنے ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ ہمیں صرف غم میں ہی نہیں، خوشی میں بھی اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمرے کا ماحول بہت گھٹن زدہ تھا۔ ایزل پرسکون تھی کیونکہ اس نے اپنا خون پسینہ بہایا تھا، پیسوں کے لیے نہیں، صرف اپنے فن کے لیے۔ ایزل کو کمرے میں داخل ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ گھنٹی دوبارہ بجی۔ پلیئر نمبر 3 سٹیج پر گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مایوس چہرے کے ساتھ واپس لوٹا۔ اس کا فن ایسا نہیں تھا جو ان لوگوں کے لیے باعث مسرت ہو جو پیسوں کے عوض لوگوں سے کھیل رہے تھے۔ تمام ججز ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کھیل کا مقصد یہ تھا کہ اپنی بے پناہ مصروف زندگی میں وہ چند فراغت کے لمحوں میں لطف اندوز ہو سکے۔ گھنٹی دوبارہ بجی۔ اب پلیئر نمبر 4 کی باری تھی۔ وہ اکڑ کر زمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز فاتحانہ تھا۔ پلیئر نمبر 4 سٹیج پر جا کر کھڑا ہوا۔ سٹیج کے سامنے ایک بڑی اسکرین بھی نصب تھی جس سے سٹیج پر موجود لوگوں اور چیزوں کو بہت بڑی تصویر سامنے بیٹھے ججز کو نظر آتی تھی۔ اس نے اپنا ڈبہ کھولا۔ ججز اس کی فنکاری دیکھنے کے منتظر تھے۔ اس نے ڈبے سے ایک کپڑا نکالا جس میں کسی معصوم بچے کی ہڈیاں جوڑی گئی تھی۔ اس نے کپڑا ان ہڈیوں سے جدا کیا۔ یہ منظر بہت عجیب تھا۔ ڈھانچے کو غیر معمولی طریقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ ٹانگوں کی جگہ بازوں کی ہڈیاں، ہاتھوں کی جگہ 10 انگلیوں میں 5 پیروں کی انگلیاں شامل تھیں۔ جفت اعداد کے حساب سے اس کی پسلیاں درمیان سے توڑی گئی تھیں۔ یہ تھا پلیئر نمبر 4 کا آرٹ۔ ایسے آرٹ کون بنانے والا اور دیکھنے والے انسانیت کے درجے سے کوسوں دور کھڑے تھے۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا جیسے ظلم کرنے کے بعد ظالم کے چہرے پر ہوتا ہے۔ یکے بعد دیگرے تمام ججز نے تالیوں سے اس کی پذیرائی کی تھی۔ پلیئر نمبر 4 اب واپس کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پر امید تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے فتح کا اعتراف کر چکی تھی۔ کمرے میں صرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ پلیئر نمبر 5 کو بلایا گیا۔ اس کے واپس آنے کے بعد دوبارہ سے گھنٹی بجی۔ سب پلیئرز ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کمرے میں صرف 5 لوگ ہی موجود تھے اور وہ سب اپنی باری کے مطابق اپنا آرٹ پیس دکھا چکے تھے۔ آپ سب ہمارے سامنے حاضر ہوں۔ یہ آواز اس کمرے میں لگے ایک چھوٹے سے اسپیکر سے آئی تھی۔
اس طرف پہلے کسی کی توجہ نہیں گئی تھی. وہ سب ایک قطار بنائے ہوئے اسٹیج پر گئے اور فہرست کے لحاظ سے کھڑے ہو گئے. آپ سب نے بہت اچھا پرفارم کیا، مگر کچھ باتیں ہیں جو آپ کو ابھی نہیں بتائی گئی. ہر مرحلے کے بعد ایک شخص کو ایلیمنٹ دیا جائے گا اور اسی طرح آخری مرحلے میں صرف 2 لوگ رہ جائیں گے. ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا اور اسی طرح آخری مرحلے میں صرف 2 لوگ رہ جائیں گے، لیکن انعام صرف ایک کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. تو آج جو شخص اس کھیل کو چھوڑ کر جائے گا وہ ہے. ججز نے ایک لمحے کا وقفہ اختیار کیا. پلیئر نمبر 3. ایزل اور باقی سب لوگوں نے چین کی سانس لی، جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی ہو. باقی تمام پلیئرز کو واپس سیاہ شیشے والی گاڑی میں الگ الگ مقامات پر چھوڑ دیا گیا تھا. وہ سب ایک دوسرے سے ناواقف تھے، مگر ایک دوسرے سے جیتنے کی خواہش اور ایک دوسرے کے باعث بغض کی ایک چنگاری سب کے دلوں میں بھڑک اٹھی تھی. پہلے مرحلے کے بعد انہیں دوسرے مرحلے کے لیے ٹاسک دیا گیا تھا. کامل تم مطلب اتنی جلدی آ گئے؟ وہ کامل کو دروازے سے آتا دیکھتے ہی گھبرا گیا تھا اور تعجب سے نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. کامل دفتر کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا. ہاں، کام ختم ہو گیا تو واپس لوٹ آیا. کامل تھکن سے چور تھا، اسی لیے مختصر سا جواب دیتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا. وہ کامل کے آنے سے محتاط ہو گیا تھا. اب اسے کیے گئے معاہدے کے مطابق کامل سے بھی یہ بات چھپانی تھی کہ اس کے جانے کے بعد کسی طرح اس نے انسانیت کو مجروح کیا تھا. وہ اب دوسرے مرحلے کے بارے میں اپنی سوچ کے نقطوں کو ملا کر ایک مکمل خیال ترتیب دے رہا تھا. ایزل بھی چین سے نہیں بیٹھی تھی. پہلے مقابلے میں پذیرائی حاصل کرنا اس کے لیے کامیابی سے کم نہ تھا. وہ ججز کے سامنے کھڑی تھی اور اس سے آتی خوشبو پورے ہال میں پھیل رہی تھی. واہ، ایک جج نے اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ ہی کہا. اس نے شفون کی فراک پہنی ہوئی تھی. سب سے پہلی تہ تو سفید تھی، مگر اس کے بعد مسلسل کپڑے کی 2 تہیں تھیں جن پر رنگا رنگ کے خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے. اس کی پورے ہفتے کی محنت چھلک رہی تھی. فراک پر بنے پھولوں کے کنارے گلیٹر جیل سے واضح کیے گئے تھے. سنہری سانچوں میں وہ پھول رنگوں سے مزین تھے. اب تک اس نے اپنا چہرہ اور شانوں کو ایک چادر سے ڈھانپا ہوا تھا. وہ اسٹیج پر چند قدم آگے بڑھی اور ماسک اتار دیا. شانوں سے چادر بھی سرک گئی. پھولوں کی ملکہ خاتون جج اسے دیکھ کر بولی. ایزل نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت پینٹنگ کے طور پر پیش کیا تھا. اس کے چہرے پر بھی پھول بنے ہوئے تھے. بال کھلے تھے، مگر پھولوں کی مناسبت سے ہر لٹ کو منفرد سا چمکیلا رنگ دیا گیا تھا. سلیو لیس فراک کی وجہ سے اس کے بازوؤں سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک بنے پھول نظر آ رہے تھے. اس نے کیموفلیج سیلف پورٹریٹ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے خود کو ایک گلدستے کی شکل میں ڈھال لیا تھا. آج اس کھیل کے دوسرے مرحلے کا دن تھا. اس مرحلے میں سب کو مختلف اوقات میں بلایا گیا اور سب نے ایک نیا روپ پیش کیا، مگر ایزل نے روپ نہیں بدلا تھا. صرف رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے ظاہر کیا تھا. ایزل نے اپنی آنکھوں کے گرد دلکش تتلیوں کی پینٹنگ بنائی تھی. اس کا وجود جیسے ان سب چیزوں سے مماثلت رکھتا تھا. ایزل اپنے ہنر کا بخوبی مظاہرہ کر کے جا چکی تھی. اس کے بعد پلیئر نمبر 4 کی باری تھی، کیونکہ پلیئر نمبر 3 پہلے ہی مرحلے میں اس کھیل سے خارج ہو چکا تھا. پلیئر نمبر 4 ہال میں لگی ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہوا. اس نے اپنا مخصوص ماسک پہنا ہوا تھا. آتے ہی وہ اسٹیج کے درمیان پڑی ایک کرسی پر بیٹھا تھا. چند لمحے وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر اس نے ماسک اتار کر نیچے رکھا اور اس دوران اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں، بالکل سپاٹ. وہ اب بھی کرسی پر بیٹھا تھا. ہال میں نیم تاریکی کا عالم تھا. لائٹس اس پر ہی مرکوز تھیں. اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ مسکان آنے لگی. اب مسکراہٹ گہری اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی. اس نے چہرے کو مکمل طور پر سیاہ رنگ میں ڈھانپا ہوا تھا. اس کی مسکراہٹ قائم تھی، لب ہلنے سے قاصر تھے. ایک ہی پوسچر میں بیٹھا وہ اب تک ججز کی توجہ کا مرکز نہیں بن پایا تھا. آواز آئی، فوکس آن ہز فیس. اسکرین پر صرف اس کا سیاہ چہرہ، لال آنکھیں اور پراسرار مسکراہٹ تھی. وہ پلک نہیں جھپک رہا تھا. چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی. بھویں پلکیں اور لب ساکت تھے، بالکل ساکت. اس کا چہرہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا. تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں، مگر غور سے دیکھنے پر دہشت اور ہیبت ٹپک رہی تھی. خاتون ججز نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ باندھ لیے. وہ اسے مسلسل نہیں دیکھ پا رہی تھی. وہ اسٹیج پر آنے سے قبل کسی چیز پر حد سے زیادہ فوکس کر چکا تھا، اور حیاتیاتی طور پر کسی چیز پر زیادہ فوکس کرنے کی وجہ سے انسان کی آنکھیں بہت دیر تک چپکتی ہیں. دماغ کے حصے اس عمل کو روک دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے. جب آپ ہائپر فوکس ہو جاتے ہیں
प्लेयर नंबर 4 ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जजेस को हैरान कर दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस बार भी बाजी अपने नाम कर चुका है। मुकाबले को 2 दिन बीत चुके थे और इन्हें नताइज से आगाह नहीं किया गया था। प्लेयर नंबर 4 इज़्तिराब की कैफियत में वक्त गुजार रहा था। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। कामिल फ्लैट पर मौजूद नहीं था क्योंकि उसे दोबारा किसी ज़रूरी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठा और बेदिली से दरवाजे की जानिब बढ़ा। वो दरवाजे पर पहुंचा ही था कि दरवाजे के सामने लगे दरख्त के पत्ते सरसराहट पैदा कर रहे थे, जैसे कोई इन्हें छू कर गुजरा हो। उसे गुमान हो चुका था कि दोबारा वही खत आया था। वो खत की तलाश में इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें एक लम्हे को रुकी। उसी तर्ज का खत अपनी मखसूस जगह पर रखा गया था। उसने बिजली की रफ्तार से वो खत उठाया और फ्लैट का दरवाज़ा मकफल करके अपने कमरे में चला गया। वो सोफे पर बैठकर खत को खोल रहा था। उसकी भवें तन गई थीं, रगें उभर आईं, जिनकी वजह से गर्दन पर भी लालगी जाहिर होने लगे। दूसरे मरहले की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी प्लेयर नंबर 2 की, और प्लेयर नंबर 5 को गेम से बाहर कर दिया गया था। इसी के साथ साथ तीसरे मरहले के लिए कुछ हिदायत लिखी गई थी। उसे निकाला तो नहीं गया था, मगर उसकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन भी करार नहीं दिया गया। उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी थी, जिससे वो किसी को भी जलाकर राख कर सकता था। वो मुश्तअल हो चुका था। उसकी आंखों में जीत और पैसे की झलक थी। दूसरी तरफ भी यही अल्फाज दोहराए गए थे, मगर जज्बात यकसर मुख्तलिफ थे। इज़ल का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। उसके हुनर की सत्ताइश उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा था। इस जुमले की वजह से उसकी जुनूनी कैफियत में इजाफा मजीद हुआ था। उसने अपनी इनफरादियत का लोहा मनवाने के लिए अपने आंसुओं से जो ख्वाब बुने थे वो अब हकीकत का रूप धार कर उसके सामने आ रहे थे। वो पहला और दूसरा मरहला अबूर कर चुकी थी। उसके लाशऊर में एक ख्याल उभरा, जीत भी इंसानों की तरह होती है, जिसे हासिल करने के बाद दिल को इसे खो देने का धड़का लगा रहता है। तीसरा मरहला पहले 2 मरहलों से कदरे मुश्किल था। इसमें खिलाड़ियों को कोई आर्ट पीस नहीं दिखाना था, ना ही कोई नया रूप अपनाना था, बल्कि उन्हें परफॉर्म करना था, पूरा एक्ट करना था। एज़ल उस दरवाजे पर खड़ी थी जो कि कमरे और हॉल को मिलाता था, जिसमें स्टेज भी शामिल था। प्रेत की लत मोह है, ऐसी लागी होगी मैं मतवारी। मध्यम सी मौसीकी शुरू होने पर ईज़ल ने स्टेज पर कदम रखा था। इसने जाने से पहले अपने जूते उतारे और एक लंबी सांस खारिज की। छत से सिल्क का कपड़ा नीचे को लहराया गया, जो कि लंबाई में काफ़ी बड़ा था और ज़मीन से लेकर छत तक फैला हुआ था। वो फिजा में हाथ लहराकर आगे बढ़ गई। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। मौसीकी जारी थी। वो सिल्क को थामे अब काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी थी। अपने हाथों से वो कोई कहानी बुन रही थी। सिल्क के कपड़े को इन्हीं हिदायत के मुताबिक लहराया जा रहा था जो वो ऑपरेटर को दे चुकी थी। यही इश्क दी मर्जी है। वो बल खाती हुई नीचे आई। उसके बाल खुल गए जो कि ज़मीन से बातें कर रहे थे। मैं रंग रंगीली दीवानी। मौसीकी की लय बढ़ती जा रही थी। एज़ल की हरकत में भी तेजी आ गई थी। तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। सिल्क के कपड़े को ऊपर नीचे ले जाया गया था। एज़ल अब दायरे में घूम रही थी। इसकी दीवानगी और सुरों की कशिश मिल चुकी थी। पूरे स्टेज को ब्रोए कार लाते हुए दायरों में घूम रही थी। अचानक मौसीकी का इख्तिताम हुआ और इसके रक्स का भी। उसने रक्स एक सिंफ एरियल सिल्क का मुजाहिरा किया। वो हाँपते हुए स्टेज के वस्त में खड़ी थी। उसके माथे से स्टेज पर गिरती पसीने की बूंदें उसकी दीवानगी का मुंह बोलता सबूत थी। तालियों की गूंज फिजा में तहलील हो गई। एज़ल मास्क पहनते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। चंद लम्हों बाद घंटी बजी और प्लेयर नंबर 4 को हाजिर होने का हुक्म दिया गया। वो फॉर्मल ड्रेसिंग में स्टेज पर मौजूद था। वो एकदम मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट हंसी में और हंसी कहकों में बदलती चली गई। जजेस उसका ये गैर मतवक्को रवैया देख रहे थे। एक लम्हे को वक्फा, फिर उसकी आंखों में आंसू उतर आए। सिसकियों से शुरू होने वाला रोना अब चीखों तक पहुंच चुका था। वो बैक वक्त बहुत से एहसासात का इजहार कर रहा था, वो भी बगैर किसी मुहर्रक के। स्टेज पर लगी लाइट्स उसके बदलते रवैये के साथ बदल रही थी। आंसुओं की वजह से उसका चेहरा उतरा हुआ था।
سرخ سفید سبز لائٹس اس کے تاثرات کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہی تھی. اس کی آنکھوں سے جاری آنسوؤں کی قطار ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر آسودگی کی جھلک نظر آ رہی تھی. اس کا چہرہ بالکل اتر چکا تھا. 2 منٹوں میں اس نے تیسرا ایموشن ظاہر کیا. اس کی آنکھیں کبھی خوف کا تاثر ظاہر کرنے کے لیے پھیل رہی تھی تو کبھی حیرانی کا. وہ ڈر کے مارے کبھی سہم جاتا تو کبھی مسکرانے لگتا. وہ چلا رہا تھا. اس کے ماتھے پر لکیریں عیاں ہوئی تھی جن سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں. وہ بہت سے تاثرات کا اظہار کر کے دوبارہ اپنا مخصوص ماسک پہن چکا تھا. ججز کو اس کا شدت سے یہ رویہ بدلنا اچھا ضرور لگا تھا کیونکہ یہ خاصا مشکل کام تھا، مگر ایزل کی پرفارمنس اس قدرے بہتر تھی. وہ واپس اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پلیئر نمبر 1 اور 2 بیٹھے تھے. گھنٹی بجی اور ان سب کو طلب کیا گیا. اب نتائج کا وقت تھا. تینوں ہاتھ باندھے ججز کے سامنے کھڑے تھے. سرخ چمکتے صوفوں پر بیٹھے وہ 5 نفوس کی سرگوشیاں کر رہے تھے. سب نے اپنا رخ ان تینوں کی طرف موڑا. یہ کھیل جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ہی آپ اپنے انعام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان میں سے ایک شخص نے گفتگو کا آغاز کیا. آپ تینوں میں سے ایک کھلاڑی یہاں سے جائے گا اور مڑ کر اس جگہ کو نہیں دیکھے گا. گفتگو ہنوز جاری تھی. تینوں دم ساتھے کھڑے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے. آپ سب نے بہت اچھا پرفارم کیا، مگر یہ سنتے ہی سامنے کھڑے پلیئر کی سانسیں رکیں. ابھی اس بات کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو چوتھے مرحلے کے بارے میں آگاہ کر دیں جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا. وہ شخص مسکرایا. ایزل نے اسے تعجب کی نگاہوں سے دیکھا. آپ نے ہماری مرضی سے کچھ نہیں کرنا. آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر جو بھی کریں گے وہ یا تو آپ کو بلینک چیکس کے کوسوں دور لے جائے گا یا تو اسے آپ کے ہاتھوں میں تھما دے گا. وہ شخص وضاحت پیش کر رہا تھا. تو جو کھلاڑی آج یہاں سے جائے گا وہ ہے پلیئر نمبر 1. ایزل اور پلیئر نمبر 4 نے چین کی سانس لیتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا کیونکہ اب وہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے حریف بن چکے تھے. پلیئر نمبر 4 کا دل چاہا کچھ ایسا ہو جس سے اس لڑکی کا نام و نشان مٹ جائے اور وہ بھاری رقم حاصل کر لے. اب صرف پلیئر نمبر 2 اور 4 کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو دی ماسک شو کا سب سے بڑا کھلاڑی بنے گا. اس رات جب وہ گھر واپس لوٹا تو کامل اپارٹمنٹ میں پہلے سے موجود تھا. وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر نیم دراز ہو کر بیٹھا. آگے صاحب، ٹھنڈا یا گرم؟ کامل نے اپنے منفرد لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا. اس کے پاس صرف 1 ہفتہ تھا. ججز کی طرف سے کچھ نہ بتاتا ہی زیادہ مشکلات پیدا کر رہا تھا. اس کا ذہن بوجھل ہو رہا تھا اور سوچیں الجھ چکی تھی. وہ کامل کی بات ہوا میں اڑا کر کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگا. مسٹر پرائم منسٹر، مسٹر بیزی پرائم منسٹر. کامل نے مشہور چٹکلا اس کے سماعت کے گوش و گزار کیا. وہ رکا، پھر پیچھے مڑا اور ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے کامل کے پاس جا کر بیٹھ گیا. اسے معلوم تھا کہ کامل ایسے جان نہیں چھوڑے گا. ہاں، اس نے ایک یک لفظی جواب دیا. کیا معاملہ ہے میاں؟ کھوئے رہتے ہو، الجھے رہتے ہو. پہلے جیسے آج نہیں، تم بدلے لگتے ہو. کامل نے شاعرانہ انداز میں سوال پوچھا. کچھ نہیں، بس نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. 1 ہفتے بعد ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے. اس نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا. وہ حفاظتی اقدامات کر رہا تھا. جا بیٹا، بنگالی بابا کامل عرف کالی داس تجھے دعا دیتا ہے. لگ جائے گی نوکری، بس ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرنا. کامل نے مزاحیہ انداز میں یہ جملہ ادا کیا. وہ دونوں ہنسنے لگے. ان کے کہکے پورے فلیٹ میں گونج رہے تھے. دوسری طرف ایزل بیمار پڑ چکی تھی. وہ ہر صورت آخری منزل کو بھی عبور کرنا چاہتی تھی. یہ کھیل اس کا جنون بن گیا تھا. اس کے کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اچانک دروازہ کھلنے کی وجہ سے روشنی اس کی بھورے رنگ کی آنکھوں کی پتلیوں سے ٹکرائی. پل بھر کو اس کی آنکھیں چندھیا گئی. دروازے سے ایک شخص کمرے میں داخل ہو رہا تھا. اسے لگا شاید اس کی والدہ سحرش ہوں گی، مگر راشدہ اپنے جھریوں والے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں کھانے کا ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی. ممی، اس نے معتجب انداز میں راشدہ کو دیکھ کر کہا. بی بی جی، وہ سحرش بی بی کی کوئی پارٹی وغیرہ تھے. وہ ادھر گئی ہوئی ہیں اور جمشید صاحب کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہیں. راشدہ نے اسے وضاحت پیش کی تھی جو یقیناً اس کے لیے نئی نہیں تھی. وہ بچپن سے ماں باپ کے پیار سے محروم رہی تھی. وہ سوچتی تھی کہ پیار کا مطلب دن میں کسی لمحے محبت کے 2 بول دینا نہیں ہوتا، بلکہ محبت تو ہر شے برے وقت میں ساتھ رہنے کا نام ہے. وہ مقابلے کو لے کر کافی فکر مند تھی
کیونکہ پلیئر نمبر 4 بھی اب تک سارے مقابلوں میں آگے بڑھتا آیا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی۔ وہ سیاہ پین کوٹ اور سرخ ٹائی پہنے ہوئے اسٹیج پر قدم رکھتا ہوا ججز کے سامنے آیا۔ مجھے آپ میں سے ایک شخص کی مدد چاہیے، اس نے آتے ہی اونچی آواز میں جملہ دہرایا۔ ججز کچھ حیران ہوئے، مگر ان میں سے ایک شخص صوفوں سے اٹھ کر اسٹیج کی جانب بڑھا۔ پلیئر نمبر 4 نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا جس کے سامنے ایک میز تھا۔ میز کی اونچائی اتنی تھی کہ اگر وہ ہاتھ رکھنا چاہے تو بغیر مڑے اس کا ہاتھ میز پر آسانی سے پھیل جائے۔ پلیئر نمبر 4 بھی ایک کرسی پر بیٹھا اطمینان سے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایزل کو بھی یہ سب دیکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ بھی ایک طرف کرسی پر بیٹھی پلیئر نمبر 4 کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کریں، سیاہ ماسک پہنے ہوئے شخص نے جج سے کہا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ پلیئر نمبر 4 نے بھی اپنا پورا دھیان اس کی طرف مرکوز کر لیا۔ ایک ہاتھ میز پر رکھیں، اسے دوبارہ ہدایت دی گئی۔ جج نے ویسا ہی کیا جیسا اس شخص نے کہا۔ تم اب وہی کرو گے جو میں کہوں گا، تمہارا دماغ میرے اختیار میں ہے۔ وہ یہ جملہ دہراتی سانس کے ساتھ دہرا رہا تھا۔ تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ یہ میسج تمہارے سب کانشیس دماغ میں پہنچ چکا ہے۔ وہ کچھ لفظوں کی رد و بدل کے ساتھ اپنے جملے دہراتا جا رہا تھا۔ تمہارا ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے، تمہارا ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے۔ وہ اس جملے کی تکرار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے جھپکنا کم کر دیا۔ سامنے بیٹھے جج کی انگلیاں حرکت کرنے لگی۔ اس کا ہاتھ میز کی سطح سے تھوڑا سا بلند ہوا۔ تمہارا ہاتھ اوپر اٹھ رہا ہے، یہ جملہ پورے ہال میں گونج رہا تھا۔ ہاتھ کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی اور پلیئر نمبر 4 کی صدا بھی۔ وہ ہاتھ اب ہوا میں مکمل طور پر اٹھ چکا تھا۔ ایزل یہ سب دیکھ کر کچھ گھبرا گئی، کیونکہ اس کے بعد اس نے جو سوچا تھا ہوا تھا، اس کا رنگ مانند پڑ رہا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی پلیئر نمبر 4 کی اس کارکردگی کے سامنے وہ کچھ نہیں تھا۔ وہ کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ اس نے جج کو ہپنوٹائز کیا تھا اور اپنا پیغام اس کے سب کانشیس دماغ تک پہنچایا تھا۔ آنکھیں کھولی، اس نے ہلکی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ جج نے آنکھیں کھولی تو اس کا ہاتھ فضا میں لہرا رہا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کا ہاتھ اوپر کی جانب اٹھ رہا تھا۔ اس نے ہپنوٹک آرم لیویٹیشن تکنیک کا استعمال کیا تھا۔ تمام ججز اس کی پرفارمنس سے متاثر ہوئے۔ آج ججز کی منشا کے مطابق اسے ایزل سے پہلے پرفارم کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ پذیرائی دیکھ کر خوش ہوا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب جیت جائے گا، مگر زندگی اور کھیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد اب ایزل کو بلایا گیا۔ وہ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ جیتی ہوئی بازی ہارنا انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ اسٹیج کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ اچانک چھت سے ایک رسی زمین کی جانب لٹکائی گئی۔ ایزل نے ایک میز اسٹیج کے وسط میں رکھا۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی کوئی سے باخبر نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ ہال میں لگی لائٹس جل بجھ رہی تھی۔ پسے پردہ ہلکا دھواں پیدا ہو رہا تھا۔ سب خاموش تھی۔ پلیئر نمبر 4 بھی جیسے ایزل کے کچھ کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میز پر کھڑی کشمکش میں مبتلا اپنی آنسوؤں سے چہرے کو دھو رہی تھی۔ اس نے رسی کو پھندے کی شکل دی اور اپنی گردن اس میں پھنسا کر پیچھے سے اس رسی کی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ ایک جھٹکے سے اس نے قدم آگے بڑھایا اور میز سے 2 قدم دور ہوتے چلے گئے۔ اس کا رنگ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ ججز بوکھلا گئے۔ وہ اس قسم کی پرفارمنس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ایزل کا سانس پھولتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چند سیکنڈز بعد اس کے ہاتھ پاؤں غیر ارادی طور پر ہل رہے تھے۔ ان کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہال میں موجود 5 میں سے 2 لائٹس بجھ چکی تھیں۔ اس کا جسم آہستگی سے ساکت ہو رہا تھا۔ تیسری بتی بھی بجھ گئی۔ ججز کے کہنے پر فوراً ٹیم نے اسے نیچے اتار لیا۔ چوتھی بتی ٹمٹماتی ہوئی ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے سفید خون جیسے گلے پر رسی کی وجہ سے سرخ نشان پڑ چکا تھا۔ وہ کھانستی ہوئی واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ ایزل کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ وہ اب بھی نروس بیٹھی زمین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے اور پلیئر نمبر 4 کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ اب نتائج کا وقت آ چکا تھا اور اس وقت اپنے ساتھ ساتھ ایک طوفان لایا تھا جو بہت سی زندگیوں کو تباہ کرنے کی سکت رکھتا تھا۔ دی ماسک شو 5ویں بار پایہ تکمیل تک پہنچا ہے، مگر جس طرح کی نمائش آپ نے اپنے فن کی پیش کی، اس طرح کوئی نہ کر سکا۔
خاتون جج نے گفتگو کی تمہید باندھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے پلیئر نمبر 4 نے ہر مرحلے میں اپنی نفسیات کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں متاثر کیا، تو دوسری طرف پلیئر نمبر 2 نے اپنی فن کا اس قدر خوبصورت مظاہرہ کیا کہ ہمیں اپنا گرویدہ بننے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے جج کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، مگر آج کے مرحلے میں خاتون جج نے دوبارہ سے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ نام جس نے بلینک چیک اپنے نام کیا ہے وہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ کر چہرہ خاتون جج کی طرف موڑا۔ پلیئر نمبر 4 ایسے ساکت کھڑا تھا جیسے پتھر ہو۔ ایزل اپنی آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ منمنانے لگی۔ اس اضطراب کی وجہ سے ایزل کا گلا سوکھ چکا تھا۔ اسے اپنے گلے میں کانٹوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نام ہے پلیئر نمبر 2۔ خاتون جج نے جملہ مکمل کیا۔ پلیئر نمبر 4 کو اپنے جسم میں ایک جھنجھلاہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے اس کے جسم کا خون کسی نے ایک مشت نچوڑ لیا ہو۔ وہ موجودہ صورتحال میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اپنی ناکامی کی خبر سن کر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ججز نے ایزل کو مبارکباد دی۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی چھلکی اور زیر نقاب لبوں پر مسکراہٹ درائی۔ وہ آج اپنے آپ کو بہت خوش بخت محسوس کر رہی تھی۔ بچپن میں والدین کی طرف سے عدم توجہی کو جیسے وہ بھلا چکی ہو، اسی لمحے کھل کر سانس لے رہی ہو جس میں وہ موجود تھی۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ یہاں سے چلے گئے تو معاہدہ ختم ہو گیا۔ آج سے 10 سالوں بعد بھی آپ کسی چیز کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتے۔ جو یہاں ہوا ہے یا جو آپ نے کیا، سکوت ٹوٹا نہ تھا۔ یہ بھاری اور اپنے اندر دہشت لیے بارو بواس ایک مرد کی تھی جو باقی ججز کے ساتھ صوفوں پر براجمان تھا۔ اگر آپ نے معلومات کسی دوسرے تک پہنچائی تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ خودکشی کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے مختلف کیفیات کے لیے تھوکا۔ کچھ دیر میں ہمارے ڈرائیور آپ دونوں کو اپنی اپنی مخصوص جگہ پر چھوڑائیں گے۔ جج کے اختتامی جملے ہال کی دیوار سے ٹکرا رہے تھے۔ پلیئر نمبر 2 آپ کا انعام آپ تک پہنچ جائے گا۔ ایزل نے جملہ سنتے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں انہی بند تاریخ گلیوں سے واپس چلے جا رہے تھے جہاں سے اس کھیل کا آغاز ہوا تھا۔ وہ ایزل کو ایسے دیکھتا جا رہا تھا جیسے ابھی اسے نوچ کھائے گا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ گاڑی تیز چلاؤ اور سامنے والی گاڑی کا راستہ روکنے کی کوشش کرو۔ وہ مکمل طور پر بوکھلا چکا تھا اور ڈرائیور کو ہدایت دے رہا تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلدی چلاؤ۔ اس نے ڈرائیور کے چہرے پر زوردار مکہ مارا جس سے ایک لمحے کے لیے گاڑی بے قابو ہوئی اور ڈرائیور کی ناک سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک طرف کو روکی۔ وہ برق رفتاری سے اترا تھا۔ وہ ڈرائیور کی جانب لپکا اور اس پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگا۔ وہ اس قدر باحواس ہو چکا تھا کہ اسے خود بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ گاڑی سے ڈرائیور کو زبردستی باہر نکالتے ہوئے وہ خود گاڑی تیز رفتاری سے اس گاڑی کے تعاقب میں لگا چکا تھا جس پر ایزل سو رہی تھی۔ اس نے ایزل کا پیچھا جاری رکھا اور ایک جگہ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ خود بھی گاڑی سے اترا اور پیدل ہی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایزل اپنی کامیابی کی خوشی میں اس قدر مگن تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم اتنی آسانی سے مجھے ہرا دو گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایزل کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ ایزل ایک کفس نما کمرے میں موجود تھی جہاں سے زبردستی لایا گیا تھا۔ وہ ایک کرسی پر جا بیٹھا جو ایزل سے کچھ فاصلے پر تھی۔ اس نے ایک اشارے پر کھڑا آدمی سرکنڈے سے بنی ایک ٹوکری قریب لایا جسے کھولتے ہی ایک سانپ پھن پھیلائے باہر نکلا۔ اسے ایزل کے قریب کیا گیا۔ ایزل کی چیخوں سے وہ کمرہ گونج رہا تھا۔ سانپ کا زہر نکال لیا گیا تھا اور ایک ہرباؤ سے نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ گیم کھیلنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ چلو میں تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور ساتھ میز پر پڑے چاقو کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں تمہارا خون سے پینٹنگ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر تم مجھے انعام دینا۔ اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی مگر وہ ایک پل کو رکا۔ ہمارے پاس کینوس تو ہے ہی نہیں، چلو تمہارا چہرہ کینوس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہوئے ایزل کے مزید قریب آتا کیا۔ چاقو کی نوک سے ایزل کے نرم بازوؤں پر کٹ لگا کر وہ چاقو کی نوک کو خون کی سے مکمل طور پر تر کر رہا تھا۔
وہ اسی چاقو سے ایزل کے چہرے پر عجیب و غریب نشانات بناتا اور طنزیہ جملے ایزل کے سماعت سے ٹکراتے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، ایزل نے زاروں قطار روتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ تو سنو، وہ شخص چند لمحے بولتا رہا اور ایزل اس کی اصلیت سے واقف ہوتی چلی گئی۔ یہ رات بہت طویل تھی۔ وہ کبھی سگریٹ سے ایش ایزل کے بالوں پر نشان داغتا تو کبھی چاقو سے چھوٹی چھوٹی کٹ لگاتا۔ وہ چاہتا تو ایزل کو ایک ہی رات میں مار سکتا تھا، مگر وہ اسے اذیت دینا چاہتا تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ایزل گردن جھکائے نیم بے ہوش شی کی حالت میں پڑی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، وہی تاریک کمرہ، لیکن وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے گالوں پر خون اور ہاتھوں پر سگریٹ کے نشانات اب پختہ ہو چکے تھے۔ ایک کھڑکی سے مدھم سی روشنی اندر آنے لگی۔ وہ زور سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہی تھی جو کرسی کے ساتھ پچھلی جانب بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے ہاتھوں سے اپنے پیروں کے ساتھ بندھی رسیاں کھولی۔ ایزل اب دم سادے خاموشی سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رات بھر کے تشدد کی وجہ سے نیلاہٹ اوڑھے اپنے اندر صدیوں کا درد سمیٹے ہوئے تھی۔ ایک شخص جسے وہ پہرا دینے کے لیے ایزل کے پاس چھوڑ گیا تھا، وہ بھی ساری رات جاگنے کی وجہ سے اب اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی نظر ایک بوسیدہ دروازے پر پڑی۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اب پہلے کی طرح بارش کی بوندیں اس کی خوشی میں اضافے کا باعث نہیں بن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ اداسی تھی۔ اس کے کمرے میں اس کے کہکوں کی جگہ سناٹوں نے لے لی تھی۔ ایزل کے ساتھ یہ ثانیہ ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے دل کے اور کپڑوں سے جسم کے زخم اپنے گھر والوں سے چھپا رہی تھی۔ اس نے خود سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا عہد کیا تھا۔ وہ اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی تھی جو اس نہج تک لے کر آیا تھا۔ اسے ناحق ستایا گیا اور ناحق ستانے والوں کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ تو یہ چوتھا باب تھا جو کہ اینڈ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لاسٹ باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔